السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ کرامی ایڈوکیٹ آپ کو اپنے پیج پر اور چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات، عمران خان نے جو اس کا حقیقی آزادی مارچ تھا وہ ڈی چوک سے پہلے ہی اس کے اختتام کا اعلان کیا۔ اس کی وجوہات کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف تبصرے ہیں، لیکن مصدقہ ذرائع سے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے اس دھرنے کو ختم کروانے میں کوئی رول ادا نہیں کیا، نہ کوئی ٹیلی فون کیا، نہ کوئی دھمکی دی، نہ ہی کوئی کسی آئندہ اعانت کا اعلان کیا۔ عمران خان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ٹیئر قیادت ہے اس کو بھی اس بات کا شعور علم نہیں ہے کہ اس دھرنے کو ختم کرنے کی یعنی لانگ مارچ، حقیقی لانگ مارچ کو ختم کرنے کے اسباب و علل کیا ہیں اور اس کے مستقبل میں کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک بات بڑی طے شدہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات ضرور ہوئے ہیں، جس کو حسن اقبال نے بھی تسلیم کیا اور باقی باتیں بھی۔ ایک تو سپریم کورٹ نے کمیٹی بنائی تھی، شاید اس کی بات ہو، یا اس سے الگ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک فرد موجود تھا جس میں ان کو کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں باہیں مل کر اپنے مسائل کے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں دوبارہ چلی جائے، وہاں پھر الیکشن کے حوالے سے مذاکرات ہوں کہ الیکشن کب ہونا ہے، جو ترمیم اب کر لی گئی ہیں ترمیم ان کے بارے میں ذکر ہو جائے، پھر آئندہ جو الیکشن کمیشن کے اندر 2 ممبران کی تقرری ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کر لی جائے، اور پھر نیب کے چیئرمین کی تقرری بھی قریب آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی باہمی مذاکرات کر لیے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ذاتی طور پر یہ خواہش ہے کہ تحریک انصاف کی جو انتخابی قیادت ہے وہ اسمبلی میں جا کر اسمبلی کے فلور پر پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر حکومتی اداروں سے مذاکرات کرے، اس کے نتیجے میں الیکشن کی ڈیٹ بھی لے لے، اور پھر جو اہم تقرریاں ہونے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو باہر نہ رکھے۔ ممکن ہے ان کی یہ نیک خواہش اور تحریک انصاف کسی کونے خطرے میں اس پر بھی غور فرما رہی ہو۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے ایک تو یہ نظر آ رہا ہے دھرنا یہ لانگ مارچ کے کہ اسے دستور پاکستان کے تحت پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان کے لیے ایک جگہ مختص کی تھی، لیکن کنٹینر سے یہ آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئیں کہ ڈی چوک جانا چاہیے، ڈی چوک جانا چاہیے۔ پاکستان کے نوجوانوں نے اور پاکستان کے اور مرد و زن نے ڈی چوک کو 5:30 بجے سے آن ورڈ اس میں آنا شروع ہو گیا تھے، اور وہ یہاں پر ہزاروں ایکسپائرڈ شیل استعمال کیے گئے، جس سے لوگوں کی آنکھوں کو چندیا گئیں، لوگوں کے گلے خراب ہو گئے، لوگ زخمی ہو گئے۔ لیکن بھارت تحریک انصاف کے نوجوانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کسی بڑی سے بڑی مشکل کو عبور کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ اتنی شیلنگ شاید اس کا تصور نہیں ہو سکتا جو ڈی چوک میں، لیکن بہرحال ڈی چوک میں انہوں نے قبضہ اپنا برقرار رکھا۔ تمام تر پولیس کی کاوشوں کے باوجود ڈی چوک تحریک انصاف کے مجاہدین نے، غازیوں نے، شیر دل بہادروں نے خالی نہیں کیا۔ جب پولیس کو یہ احساس ہوا کہ ہم ان سے خالی نہیں کروا سکتے، پھر انہوں نے ذرا اپنا ہاتھ جو نا ہولہ کر لیا، وہ ادھر ادھر بھاگ کر میدان میں چھوڑ گئے۔ اور پھر یہ عمران خان نے جو ختم کیا اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت موجود تھی، اس کی وائلیشن بھی ہو سکتی تھی، اور لوگوں نے دوسری وجہ یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح پنجاب کے اندر پکڑ ہوئی، اور اس دفعہ پکڑ اگر اس انداز سے ہوئی ہے کہ پاکستان کی پولیس اندھی ہو گئی تھی، یعنی اس نے چھوٹے ورکر میں، بڑے ورکر میں، ایم پی ایم این اے، صاحب منسٹر میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ عدلیہ سے وابستہ لوگ ڈاکٹر جاوید اقبال کی اہلیہ کے گھر پر بھی یعنی ان کو یہ تمیز ہی موجود نہیں تھی۔ یعنی ان کے جو گاڈ فادر تھے جنہوں نے ان کو احکامات جاری کیے، ان کا ظالمانہ اقدام اس طرح تھا کہ کسی کا کوئی خیر خبر نہیں۔ پاکستان کی جتنی بھی تحریکیں برپا ہوئی، پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا کہ آپ منسٹروں کو چھترول کرنا شروع کر دیں، آپ ایم پی ایم این اے کو گھیرا تنگ کر دیں، ان کو مار کٹائی کریں، ان کا ظلم اور تشدد کریں، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ جو تحریک میں حصہ لینے کارکنوں کو ان کو پکڑ کر دور دراز بھیج دیتے تھے یا تھانوں میں منتقل کرتے، لیکن پہلی دفعہ رانا ثناء اللہ کی قیادت میں اتنا ظالمانہ اقدام ہوا ہے، بہیمانہ تشدد ہوا ہے نوجوانوں پر، نوجوانوں کی تو تربیت ہو گئی۔ تحریک انصاف پہ لوگ جو تانا زنی کرتے تھے کہ بھئی تحریک انصاف کے تو ممی ڈیڈی لوگ ہیں، لیکن بہرحال تحریک انصاف کے نوجوانوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم بھی کسی جماعت سے کم نہیں، بلکہ اپنی برتری ثابت کی ہے پولیس کا تشدد برداشت کر کے، امن و امان کو بحال کر کے۔ بہت سے نقصان بھی ہوئے ہیں یہاں معاملات کے اندر، ممکن ہے کوئی 3rd ڈگری تخریب کار بھی شامل ہو گئے ہیں، ایسے ہر تحریک کے اندر کچھ نہ کچھ وارداتیں ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ اجتماعی طور پر تحریک انصاف نے یہ کامیابی و کامرانی حاصل کی ہے۔ لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پر
اور تعداد کی کمی کی بنیاد پر، اور پھر اپنے معاملات کو آگے گرمی کا شدید موسم میں دھرنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید عمران خان کے ذہن میں یہ ابتدائی طور پر شامل ہو کہ ہم نے آزادی مارچ کرنا ہے اور آخر میں تقریر کر کے دوبارہ کمٹمنٹ لینی ہے، دوبارہ ان کو ایک ٹارگٹ مقرر کرنا ہے 6 دن کا، جس طرح عمران خان نے 6 دن کا ٹارگٹ مقرر کر کے اپنے قافلہ حق کو صداقت کو واپس لے گئے ہیں۔ اور پھر اس طرح پی ٹی آئی پر جو تشدد کیا گیا ہے، حیران کن بات ہے کہ بین الاقوامی سطح کی جو ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں وہ بھی خاموش ہیں، اہل امریکہ بھی خاموش ہیں، یورپ والے بھی خاموش ہیں۔ اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی سرپرستی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی تحریک انصاف کے دور کے اندر چھوٹا موٹا کوئی تشدد آئین قانون کی بحالی کے لیے ہوتا تھا تو وہاں چیخو پکار شروع ہو جاتی تھی انسانی بنیادی حقوق کی مرکزی کی تنظیموں میں، یورپ کے اندر اور پھر امریکہ کے اندر۔ لیکن اس دفعہ خاموشی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ان کی یہ مرضی کی حکومت بنی ہے، لیکن اس کے باوجود، یہ مرضی کی حکومت بننے کے باوجود ان کو کہیں سے خیر ملنے کی توقع نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل کہتے تھے کہ ہم 137 پہ پٹرول نہیں کر سکتے۔ محترمہ مریم نواز بھی کہتی تھی کہ پٹرول کس طرح بڑا، یہ تو پٹرول کا بم ہے۔ جو وہ جلوس لے کے آئے اس کے نیچے لکھا تھا یعنی مہنگائی مارچ۔ یعنی ہمارے سیاستدانوں کا تصور ہے کہ جب جو اپوزیشن میں ہوں تو ان کی باتیں اور طرح کی ہوتی ہیں، اور جب اقتدار میں آ جائیں تو باتیں الٹ کرتے ہیں۔ یعنی ان پر کوئی اعتماد کا، قوم کو ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مریم نواز نے جو بات کل کہی تھی آج اس کی الٹ کہہ رہی ہے۔ آپ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرتے تو ہم ڈیفالٹ ہو جاتے۔ پرسوں اقتدار سے آنے سے پہلے ان کو علم نہیں تھا اگر قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح مفتاح اسماعیل بڑی گپوڑے ہانکتے تھے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی ریکارڈ پر کہا تھا کہ پٹرول تو بھائی 75 یا 70 روپے ہونا چاہیے، اب وہ 180 تک پہنچ گیا ہے۔ یعنی اتنا تضاد بیانی ہے ہمارے سیاستدانوں کے درمیان، ان کا اپنا وقار یا اپنی وقت بھی، اپنی زبان بھی اپنے آپ خراب کرتے ہیں یہ اس طرح لوگوں کو دھوکہ اور فریب دے کر۔ تو اس طرح سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اب حکومت کا کیا مقاصد ہے۔ حکومت کے آنے کا مقصد یہ تھا، ایک تو جو یہ کل تانا دے رہے تھے کہ عمران خان نے جو بینک ہے، نیشنل بینک ہے، اس کو گروی رکھ دیا ہے IMF کے حوالے کر، اب اسی کو قائم رکھے ہوئے، یعنی کل اب بھی دھوکہ دے رہے تھے، آج بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ساتھ اس کے جو اہم ترین تعیناتی ہونے والی ہیں الیکشن کمیشن کے 2 ممبران، چونکہ موجودہ جو اپوزیشن ہے وہ جعلی سی مصنوعی سی اپوزیشن ہے، راجہ ریاض اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلم لیگ سے وہ سمجھوتا کر چکے ہیں۔ یہ جعلی سی قیادت سے وہ اندرون خانہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نیب کے چیئرمین کی بھی تقرری کر لیں گے، اگر نومبر تک ہم چلتے ہیں تو پھر آرمی چیف کی بھی ہم تقرری کریں گے، یہ الیکشن کے 2 ممبران بھی، نیب کے چیئرمین کی۔ پھر انہوں نے ایک بڑا کارنامہ جو ہے جس کو اپنے جو آج تک اس پر رولا اور شور و غوغا ڈالا ہوا تھا، گوبر سیر پاکستان کے پاکستان مسلم لیگ یا باقی جماعتیں بڑی ہی وفادار ہیں، ان کی اہمیت کا احساس ہے، لیکن ان کو ووٹ کا حق ختم کر دیا گیا۔ یعنی ہمارے ہاں زیادتی ہے کہ 31 ارب ڈالر ان کے منظور ہیں، اس سے بھی بڑھ جائیں گے، وہ منظور ہے، لیکن ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا، بلکہ ان کو متبادل یہ بھی نہیں دیا گیا۔ کیا مقامی سطح پر بعض اوقات یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو وہاں یورپ کے اندر یا پھر مشرق وسطیٰ کے ووٹوں کے حساب سے ان کو قومی اسمبلی کی نشستیں تاکہ وہاں کے لوگ وہیں ووٹ دیں، وہ بھی کام نہیں ہوا۔ یعنی ان کو سرے سے پاکستانی ماننے سے انکار کر دیا موجودہ حکومت نے ان کا ووٹ کا۔ یعنی ان کے ڈالر حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن ان کا ووٹ پاکستان میں حلال اور جائز نہیں ہے۔ اور پھر جو ڈاکٹر محترم لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے جو اعداد و شمار بیان کیے ہیں کہ ٹیئر گیس کے ماشاءاللہ جو 75,000 ایکسپائرڈ سیل موجود تھے وہ استعمال ہوئے ہیں، اس کے ساتھ 5,000 جو ربڑ گنز استعمال ہوئی ہیں، 1,80,000 یعنی پولیس کے سپاہی تعینات تھے، رینجر اس کے علاوہ تھی۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ ہر 50 آدمیوں پر ایک پولیس والا موجود تھا۔ تو پھر یہ لوگ، یہ ہمیں جو تحریک انصاف کو جو لوگ تانا دیتے ہیں کہ اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے، جب ہر گھر کے سامنے ایک پولیس والا ہو، ہر چوک میں 10 پولیس والے لاٹھیوں اور شیلوں سے مسلح ہوں، اور پھر MPN کو گھروں میں بند چھاپے ڈالے جائیں، ان کو جیل میں منتقل حوالات کے اندر بند کیے جائے، پھر نمائندہ لوگ ہی لوگوں کو باہر نکالتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال اس تحریک کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر گلی محلے، ہر نگر میں، ہر کوچے میں، ہر بازار کے اندر تحریک انصاف کے جو نام بلند ہوا ہے، آواز بلند ہوئی ہے، اس کے حوصلے لوگوں نے بلند کیے ہے، باہر نکل کراچی سے لے کر چترال تک، وہ بھی قابل تعریف بات ہے۔ تحریک انصاف ایک کڑے امتحان سے کامیاب ہو کر گزری ہے۔ ہم اس لانگ مارچ کو یا آزادی مارچ کو ناکام اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں نے بھرپور قربانی کا اور جہاد کا مظاہرہ کیا ہے، کہیں کمزوری نہیں دکھائی، انسان ہر جگہ ڈٹے رہے ہیں۔ یعنی آپ نے لاٹھیوں کا مقابلہ کیا ہے، عمر ایوب کو لاٹھیاں لگی ہیں، حمزہ کو بھی نقصان پہنچا ہے، وہ حماد اظہر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ کہی جا سکتی ہے کہ اپر کلاس سے لے کر نیچے تک
یعنی اے سے لے کر زڈ تک سب لوگوں نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا. پہلے کارکنوں کو گلا ہوتا تھا کہ ہمیں بیچ چوراہے چھوڑ دی، لیکن اب بھی تحریک انصاف نے ثابت کیا ہے کہ اس کی جو قیادت ہے ایم پی ایم نے وزراء کی، انہوں نے لیڈ کیا ہے، اور یہ بڑی پاکستان کے اندر ایک نئی یعنی ایک نئی طرح ڈالی ہے، نیا انداز اختیار کیا تحریک انصاف نے. اور پھر جو آخر میں یہ کہوں گا کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس پر خاموشی ہے. یعنی ہمارے وزیر اعظم پاکستان پاؤں باندھ کر اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف، کہتے کوئی چھاپا نہیں پڑا، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. یعنی لوگ ابھی تک محمود رشید جیسے بہت سے لوگ ابھی جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، حوالاتوں کے اندر بند ہیں، وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تشدد نہیں ہوا، کوئی گولی نہیں چلی، کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی نقصان. یہ بڑی ہم نے بڑا پورا انہوں نے ٹیکل کیا. میں سمجھتا ہوں یہ ساری غیر مناسب باتیں ہیں. ہمیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنایا. اس ملک کا ایک ہی مسائل کا حل ہے کہ جلد انتخابات کروائے جائیں اور عمران کی بات مان لی جائے تاکہ ملک انتشار و افتراق سے بچ سکے. واخر دعوانا الحمدللہ.